جب کوئی آپ سے نفرت کرتا ہے تو وہ آپ سے نفرت کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ آپ کو اپنے آپ سے بہتر سمجھتا ہے۔ اب مجھے آپ ایک بات بتاؤ، آپ نے اپنے ارد گرد بہت سی سیدھی سادی عورتیں دیکھی ہوگی جن کو اپنے فائدے نقصان کا نہیں پتا ہوتا، جن کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ان پہ کیا پہنا ہوا اچھا لگتا ہے۔ ایسی عورتوں پہ ترس کھایا جاتا ہے نا، ان سے نفرت تو نہیں کی جاتی۔ یا یہی لگا لے کہ آپ کے گھر میں جو کام کرنے والی آتی ہے، آپ کی ہیلپر ہے، آپ ان پہ ترس کھاتے ہو، کبھی ان سے نفرت نہیں کی، کیونکہ آپ ان کو اپنے برابر نہیں سمجھتے۔ میں ایک اگزامپل دے رہی ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ آپ کبھی بھی ان سے نفرت نہیں کرو گے، آپ کبھی بھی ان سے ڈرو گے نہیں، کیونکہ آپ کو ان سے جیلسی نہیں ہوگی، آپ کا ان کے ساتھ کیا ہی لینا دینا۔ سمجھ آئی میری بات؟ تو اگر آپ کی زندگی میں آپ سے کوئی نفرت کرے، آپ سے کوئی حسد کر رہا ہے، یا آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، یا آپ پہ غصہ کر رہا ہے، تو آپ سمجھ جاؤ کہ آپ وہ زندگی گزار رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ زندگی دی ہوئی ہے جیسی وہ گزارنا چاہتے تھے، اس لیے وہ آپ سے نفرت کرتے، اس لیے آپ کو نقصان پہنچانا چاہ رہے، کیونکہ آپ کی زندگی میں جو نعمتیں ہیں ان کی زندگی میں وہ چیزیں نہیں ہیں۔ وہ محرومی، وہ حسد ان کو نفرت کرنے پہ مجبور کر رہی ہے۔ میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، میری زندگی میں مجھ سے ان لوگوں نے نفرت کی ہے جن سے میں بہتر تھی، جن سے میں کامیاب تھی۔ تو ایسے لوگوں کے پیچھے، ایسے لوگوں کے کہنے پہ خود کو پریشان کرنے کی، خود کو غصہ دلانے کی، یا نفرت پیدا کرنے کی، یا پلٹ کر ان کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات یہیں پہ ختم ہوگی۔ اگر کوئی آپ پہ غصہ کر رہا ہے تو مزید اس کو غصہ دلائیں، اگر کوئی آپ سے نفرت کر رہا ہے تو مزید کرنے دیں، آپ اپنی زندگی کو انجوائے کریں۔ یہ تو تھا چھوٹا سا ایک میسج میری ان بہنوں کے لیے جو انسٹاگرام پہ مجھ سے اپنی سٹوریز شیئر کرتی ہیں کہ میری ساس مجھ سے نفرت بہت کرتی ہے، یا میری نند بہت کرتی ہے، یا میرے ساتھ میرے سسرال والوں کا یہ سلوک ہے۔ وہ ان کی مرضی ہے، ان کو وہ کرنے دیں۔ آپ اپنی زندگی گزارو نا، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے کیسے زندگی گزارنی ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے لیے ٹھیک کیا ہے۔ اگر کوئی نفرت کر رہا ہے، کوئی غصہ کر رہا ہے، جو آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ اس کو کرنے دے۔ اس نے ڈیسائیڈ کر لیا، انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے ایسی ہی زندگی گزارنی ہے، نفرت میں، حسد میں، غصے میں، تو ان کو ویسی ہی زندگی گزارنے دے۔ آپ اپنی زندگی کیوں ضائع کر رہی ہیں؟ اب میں بات کروں گی ان 4-5 چیزوں کی جو آپ اپنی زندگی میں کر رہے ہو، جس کی وجہ سے آپ اپنے شوہر کی انا کو پانی دے رہے ہو، آپ اپنے رشتوں کو اس چیز کی اجازت دے رہے ہو کہ وہ آپ کو پریشان رکھیں۔ آپ کی طرف سے کون سی مسٹیک ہو رہی ہے، اگر آپ ان پہ عمل کر لیں، ان کو ٹھیک کر لیں، تو آپ کی زندگی بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ وہ کس طرح، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہو میری یوٹیوب فیملی ٹھیک ٹھاک ہوگی، اللہ کا شکر میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے، آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے۔ اچھا، ویڈیو کے ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتی ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں نے ذکر کیا تھا کہ میری شادی کو الحمدللہ 3 سال ہو گئے اور کس طرح میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہوں۔ تو مجھے ایک سسٹر نے کمنٹ کیا کہ آپ کی باتوں سے، آپ کی جس طرح آپ باتیں کرتی ہیں، مجھے تو لگا تھا کہ آپ نے کوئی 10 سال آپ کی شادی کو ہو گئے اور آپ اس لیے اتنی زیادہ سمجھدار اور میچور ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتی ہے جگ بیتی اور ایک ہوتی ہے آپ بیتی۔ جو آپ بیتی ہوتی ہے نا، وہ بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے آس پاس کے لوگوں کی زندگیوں سے سیکھ لینا چاہیے۔ اگر کوئی آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، جس طرح میں مختلف ویڈیوز میں آپ سے مختلف ٹاپک پہ بات کرتی تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنی زندگی کے 10 سال، 8 سال یا 15 سال برباد کیوں کرنے؟ یہی 10 سال 15 سال زندگی انجوائے کرنے کے ہوتے۔ اگر یہی ہم نے سسرال والوں کے اور لوگوں کی نفرت میں ضائع کر دیے تو خود سوچیں کہ ہم نے کیا ہی زندگی گزاری۔ تو بہتر یہی ہے کہ اپنے آس پاس کے لوگوں سے سبق سیکھ کے اپنی زندگی میں ویسی مسٹیک نہیں کرنی چاہیے جس سے ہمیں نقصان ہو، جو ہماری زندگی ضائع ہو۔ اچھا، کچھ بہنوں کی ویسے عادت بھی ہوتی ہے اپنی زندگی کو ضائع کرنے کی۔ اگر ان کے سسرال والے ٹھیک بھی ہوں تو پھر بھی ان کی عادت ہے کہ ہمیشہ ناشکری کرنی، یا میرے پاس یہ نہیں، یہ چیزوں کے پیچھے بھاگنا، یا دوسروں کی نقل کرتے اپنی زندگی کو ضائع کر دینا۔ اب میں ایسی بہنوں کے بارے میں بھی ایک انشاءاللہ بہت جلدی ویڈیو بناؤں گی، تو وہ بھی آپ دیکھیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ہمیشہ سامنے والے کی مسٹیک ہی نہیں ہوتی، ہمیں خود بھی عادت ہوتی ہے کچھ عورتوں کو اپنی زندگی ضائع کرنے کی۔ تو اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اگر آپ کا شوہر آپ سے بھاگ رہا ہے، جہاں گھر والے آپ کی عزت نہیں کرتے، تو یقیناً آپ وہ سارے کام کر رہی ہیں جس سے اس کی انا ایک چھوٹے سے پودے سے لے کر اب پورا درخت بن چکی ہے، کیونکہ آپ اس کو روزانہ پانی دے رہی ہو۔ وہ کس طرح دے رہی ہو؟
میں آپ کو وہ 3-4 چیزیں بتاؤں گی جس کی وجہ سے وہ آپ سے دور بھاگ رہا ہے. اگر وہی 3-4 چیزیں آپ نہ کریں گی تو وہ آپ کے قریب بھی ہو سکتا ہے اور گھر والے بھی آپ کی عزت کریں گے. اگر آپ کا شوہر آپ سے دور ہو رہا ہے یا آپ کو اہمیت نہیں دیتا، آپ کی عزت نہیں کرتا، یا باقی لوگوں کے سامنے آپ کو بے عزت کرتا ہے، یا وہ گھر ہوتے ہوئے بھی اس طرح آپ کو فیل ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، وہ اپنی زندگی میں مگن ہے، بس جب ضرورت ہوئی آپ کے پاس آ گیا، جب ضرورت نہیں ہے تو اس طرح کے جیسے اجنبی ہو. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ خوبصورت نہیں ہیں یا آپ سمجھدار نہیں ہیں، آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے، صرف آپ کچھ چیزوں کی میں مسٹیک کر رہی ہو. سب سے پہلے جو آپ ہر وقت آگے پیچھے گھومتی ہو، آپ ہر وقت موجود رہتی ہو، خود کو بلا کے اپنا آپ کو وقت نہیں دینا، اپنی عزت نہیں کرنی. ہمیشہ یاد رکھے عزت اسی شخص کی ہوتی ہے جو اپنی خود کرتا ہے. لوگ اسی کی قدر کرتے ہیں جو اپنی خود قدر کرتا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو بلا کے ہر وقت آگے پیچھے گھومتی ہو نا تو کوئی بھی آپ کی عزت نہیں کرے گا، شوہر تو دور کی بات ہے. کیونکہ جب مرد کو یہ پتہ چل جائے نا کہ یہ کہیں نہیں جانے والی، یہ میرے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتی ہے، اس کا کیا ہے، میں جب چاہوں اس سے بات کر لوں، جب چاہوں اس کو بے عزت کر لوں، اس نے کہاں ہی جانا ہے. جب ہم اپنی کمزوریاں ساری کھول کے آگے رکھ دیتے نا، دل کی بات، میکے کی بات، ہر کچھ کھول کے کھلی کتاب بن جاتے ہیں نا، تو پھر وہاں پہ قدر نہیں ہوتی. یہ ساری چیزیں مرد کے مائنڈ میں ہیں، اس کی انا ہے، اس کی ایگو ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے، اس کا کون ہے میرے سوا، اس کا تو ہر راز مجھے پتہ ہے، اس کی تو ہر بات مجھے پتہ ہے، اس کی تو ہر کمزوری کا مجھے پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ کب اس کو غصہ آنا ہے، مجھے پتہ ہے کہ کب میں اس کو بنا سکتا ہوں. وہ انا ہے اس کی، اور اس انا کو کون پانی دے رہا ہے؟ اس انا کو آپ پانی دے رہی ہو. مرد ہمیشہ اس عورت کو پسند کرتا ہے جو اپنے اوپر فوکس کرے، جو اپنے آپ کو وقت دے، جو اس کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی اس کو یہ ثابت نہ کرے کہ تم میری ضرورت ہو. میں نے 7 سال ہاسٹل میں گزارے، میں نے بہت سے ریلیشن دیکھے، میں نے بہت ساری چیزیں آبزرو کی. میری بہت ساری دوستیں ایسی تھیں جن کی میں نے سٹوریاں سنی، جن کی سسٹرز کی سٹوریاں سنی، جن کی فیملی کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ کہاں پہ مسٹیک ہوتی ہے. وہیں پہ مسٹیک ہوتی ہے کہ جہاں پہ ہم اپنی ساری کمزوریاں نہ کھول کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اچھا کچھ خواتین ایسی ہیں، شوہر ناراض ہوا سٹیٹس دکھی لگا رہی ہیں، شوہر سے ہم نے کوئی بھی بات بول دی، سٹیٹس کے ذریعے اس کو اپنی ساری فیلنگز بتا رہی ہیں. یار سٹیٹس کیا ہی بتا سکتا ہے؟ آپ کوئی دکھی گانا لگا رہے ہو تو وہ کیا ہی، آپ تو خود اس چیز کو بتا رہے ہو کہ تم نے مجھے یہ بات بولی، تم نے میری انسلٹ کی، مجھے بہت دکھ ہوا، یہ دیکھو کہ میں دکھی گانے سن رہی ہوں، میں تمہارے بغیر مر رہی ہوں. سٹیٹس لگا کر سارا کچھ شو کروا دینا. جو تکلیف آپ کے شوہر نے آپ کو دی ہے کہ آپ کا سٹیٹس وہ سارا کچھ اس کو بتا سکتا ہے، اس کو سمجھا سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں بتائے گا. صرف سٹیٹس سے آپ یہ شو کروا رہے ہو کہ مجھے اس سے بہت زیادہ تکلیف ہوئی، اس کی انا کو زیادہ پانی دے رہے ہو. میں کہتی ہوں ہمیشہ خاموش ہو جائے، خاموشی سب بہترین حل ہے. اگر کوئی آپ کی انسلٹ کر رہا ہے، کسی نے آپ کو برا بھلا کہہ دیا ہے، یا شوہر کو کسی نے سکھایا کہ یہ بات ہے، اس نے آ کے آپ کی بات نہیں سنی، آپ کی ایکسپلینیشنز نہیں لی، اپنی باتیں سنا کے آپ کی انسلٹ کر دی، یا کچھ بھی آپ کو کوئی تکلیف ہوئی ہے، خاموش ہو جائے. وقت کے ساتھ اس کو خود سمجھنے دیں، وہ سمجھے گا، وہ انسان ہے، ظاہری سی بات ہے. آپ جتنا زیادہ چیزوں کو لے کے خود کو ایکسپلین کرو گے، جتنا سٹیٹس لگاؤ گے، آپ خود کو کمزور ثابت کرو گے. اس چیز کو سمجھے. کوئی چیز آپ کو تکلیف دے رہی ہے، کچھ بھی ہے، ایک بار بات کرنے سے نارمل طریقے سے بات کریں، نہیں سمجھنا خاموش ہو جائے. وقت خود ہی سمجھا دیتا ہے. خاموش رہ کر ڈراؤ. اس کو سمجھ آنے چاہیے کہ یہ بندی خاموش ہے، پتہ نہیں اب یہ کیا سوچ رہی، اس کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے، اس کو میری کون سی بات بری لگی. اچھا کچھ بہنیں ایسی ہیں، شوہر نے غصہ کیا، آگے سے برابر غصہ کرنا، برابر بدتمیزی کرنا. جب برابری ہو گئی ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، آپ نے بھی بدتمیزی کر لیا، آپ نے بھی چیخ لیا، آپ نے اس کی ماں بہن کو کہہ دیا، اس نے آپ کی ماں بہن کو کہہ دیا، تو خود سوچے کہ معافی کی گنجائش کہاں پہ رہے گی. دونوں طرف سے برابری ہوگی. جتنا زیادہ خود کو ایکسپلین کرو گے نا، آپ اتنا ہی زیادہ اس کے لیے آسانی پیدا کرو گے. تو اس لیے خود کو ایکسپلین نہ کریں، خاموش ہو جائیں. کسی بھی چیز پہ غصہ آیا ہے، نہ کوئی سٹیٹس لگائیں، نہ کوئی ریئیکٹ کرے، ٹھیک ہے، اس کو خود سمجھنے دیں. آپ اگر کسی بھی رشتے سے، چاہے وہ شوہر کا، ماں باپ کا، بہن بھائی کا، کسی سے اٹینشن مانگ رہے ہو نا، توجہ مانگ رہے ہو، تو یقین کریں کہ آپ پہلے ہی سٹیپ میں فیل ہو گئے ہو. اٹینشن توجہ مانگنے سے نہیں ملتی. اپنے آپ کو، آپ ہمیشہ اپنے آپ کو جو دیتے ہو نا، لوگ وہی آپ کو دیتے ہیں. آپ جو برداشت کرتے ہو، لوگ ویسا ہی آپ کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. اگر آپ کسی کے جائز ناجائز ہر بات کو برداشت کرو گے نا، تو لوگ آپ کے ساتھ بار بار وہی کریں گے. اس کا کیا ہے، یہ تو برداشت کر لے گی، اس کا کیا ہے، اس پہ غصہ کر لیا، اس کا کیا ہی فرق پڑنا ہے.
تو ہمیشہ یاد رکھیں جو آپ خود کو دیتے ہو وہی آپ کے رشتے، وہی آپ کے اپنے، وہی آپ کا شوہر آپ کو دیتا ہے۔ تو پہلے خود کو عزت دینا سیکھیں، خود کی اہمیت کو سمجھیں، اس کے بعد پھر دوسروں سے اس چیز کی امید رکھیں۔ اب میری ایک پچھلی ویڈیو میں کسی سسٹر نے بتایا مجھے کمنٹ کر کے کہ میں اپنے شوہر کو ہر خوشی کے موقع پہ گفٹ دیتی ہوں، چاہے اس کی برتھ ڈے ہو، چاہے نیو ایئر ہو، کوئی بھی ایسا موقع ہو، عید پہ میں اس کو گفٹ دیتی ہوں، لیکن اس نے کبھی مجھے گفٹ نہیں دیا کیونکہ اس کی امی اور اس کی بہنیں اس کے پاس پیسے نہیں رہنے دیتی، ان کے اتنے اخراجات ہیں، وہ اپنی عیاشی سے زندگی گزار رہی ہے، لیکن میرے شوہر کے پاس میرے لیے پیسے نہیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں نہ تو ان کی امی کی مسٹیک ہے اور نہ ہی ان کی بہنوں کی مسٹیک ہے۔ اگر کسی نے آپ کو لیے کچھ کرنا ہونا تو وہ چوری چھپے بھی کر سکتا ہے، سب کو بتانے کی یا سب سے پوچھ کے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس میں آپ کے صرف شوہر کی مسٹیک ہے کہ وہ آپ کو دینا نہیں چاہتا۔ دوسری بات ہے، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ کرنے سے اگر آپ کو ریٹرن نہیں مل رہا، آپ دوسرے ایک پرسن سے امید رکھ رہی ہو کہ وہ آپ کے لیے کچھ اسپیشل کرے، وہ آپ کو اسپیشل فیل کروائے، وہی اسپیشل جو آپ اس کو فیل کروا رہے ہو، اس کو گفٹ دے رہے ہو اپنی پاکٹ منی سے، کسی بھی طریقے سے، وہ آپ خود کو گفٹ دو، اس کے سامنے بیٹھ کے گفٹ دو، خود کو کھولو اپنے لیے گفٹ، دیکھو کہ میں نے گفٹ میں کیا اپنے لیے یہ چیز لی ہے، اس کو اس چیز کا احساس دلاؤ کہ جب آپ نے میرے لیے یہ نہیں کرنا، میری خوشیوں کا خیال نہیں رکھنا، جب مجھے اسپیشل فیل نہیں کروانا تو میں نے تو خود کو کروانا ہے نا۔ آپ جو اپنی پاکٹ منی سے اتنی مشکل سے گفٹ خرید کے اور پھر اس کا منہ دیکھ رہی ہیں اور پریشان ہو رہی ہیں کہ کاش یہ بھی میرے لیے گفٹ لیتا اور میں اس طرح خوش ہوتی، وہی اپنے لیے لے، پیک کریں، اس کے سامنے بیٹھ کے کھولیں، اپنے آپ کو گفٹ دیں، اپنے آپ کو اسپیشل فیل کروائیں۔ جتنا آپ کسی کے لیے مرو کرو گی نا، جتنا کسی کے لیے بھاگو گے، کہ جتنا آپ یہ بتاؤ گے نا کہ تمہاری اس حرکت سے مجھے بہت تکلیف ہو رہی، لوگ اتنی ہی زیادہ تکلیف دیں گے، چاہے وہ کوئی بھی رشتہ ہے۔ یہاں تک کہ آپ اپنے سگے بہن بھائیوں سے بھی اپنی کوئی فیلنگ شیئر کرو گے نا، یہی بتا دو گے نا میں اپنے بہن بھائیوں کے بغیر نہیں رہ سکتی، آپ جتنی بار جاؤ گے وہاں پہ ذلیل ہو کے واپس آؤ گے۔ تو اس لیے سب سے پہلے اپنے ساتھ اچھا سلوک رکھو، اپنے ساتھ اپنے آپ کو اچھا ٹریٹ کرو، لوگ پھر ہی آپ کو اچھا ٹریٹ کریں گے۔ یہ ساری باتیں ان شوہروں کے لیے جو اپنی گھر میں رہتے ہوئے بھی اپنی بیوی کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے، اس کو عزت نہیں دے سکتے، گھر والوں کے سامنے اس کے لیے سٹینڈ نہیں لے سکتے۔ کاش مرد حضرات بھی یہ ویڈیو دیکھ لیں، ان کو بھی اس چیز کی سمجھ آ جائے کہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے ہر رشتے کو کس طرح برابر رکھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے ماں کو خوش رکھنا ہے تو بیوی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور اگر بیوی کو خوش رکھنا ہے تو ماں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ آپ خود برابری کر سکتے ہو، انصاف کر سکتے ہو۔ اگر آپ کا شوہر آپ کے ساتھ بالکل ٹھیک ہے تو میں کہتی ہوں کہ 100، اگر وہ آپ کو 80 دے رہا ہے نا، 80% دے رہا ہے، تو آپ 110% اس کو دو۔ پھر آپ سے جتنا بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ اس طرح رہے کہ اس کو بادشاہ بنا کے رکھے، اگر وہ آپ کے ساتھ ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو وہ بے عزت کر رہے ہیں، جہاں آپ کو اہمیت نہیں دے رہا، جہاں آپ کو وہ عزت نہیں دے رہا جس کے آپ حقدار ہیں، تو آپ کو 1-2 سٹیپ پیچھے لینے کی ضرورت ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کے لیے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا۔ اس کے علاوہ جو بھی نیو لوگ ہیں، ویڈیو کو دیکھ کے آپ نے ویسے نہیں جانا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیکیشن والے بٹن کو بھی آن کر دیجیے گا، تاکہ میں اور آپ ہم ایک فیملی کی طرح رہ سکیں، اپنے مسئلے مسائل ڈسکس کر سکیں اور ان کا کوئی بہترین حل نکال سکیں۔ ملتے ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔